علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں علماء احناف میں، اور علماء نے ان کو خاتمۃ المحققین کا لقب دیا ہے کہ ان پر تحقیق ختم ہے، ان کے بعد ان جیسا کوئی تحقیق کرنے والا آیا نہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب لکھی ہے رد المختار، در مختار پر انہوں نے شرح لکھی ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ موجودہ دور کے، وہ آج سے 200-250 سال پہلے گزرے ہیں، شام کے تھے علامہ ابن عابدین الشامی، انہوں نے فتاوی شامیہ میں اس کتاب میں جو ان کی مشہور کتاب ہے، بہت کتابیں لکھی انہوں نے، اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے، موجودہ دور کے ہر مسلمان کو چاہیے کہ ہر مہینے میں، اور میں کہتا ہوں ہر مہینے میں نہیں، 2 مہینے میں، 3 مہینے میں، موقع بموقع اپنے ایمان کی تجدید کر لینی چاہیے، اپنے ایمان کو کلمہ پڑھ کر دوبارہ اپنے ایمان کو نیا کر لینا چاہیے۔ اور اس سے بڑھ کر انہوں نے جو بات کہی کہ موجودہ دور میں اتنی زبان کھل گئی ہے، انسان اتنا بے باک اور اتنا بے فکر ہو گیا ہے، اور اس کے منہ سے ایسے ایسے جملے نکل آتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ ہر مہینے 2 مہینے چند مہینے کے بعد دوبارہ اپنا نکاح کر لینا چاہیے، نکاح کی تجدید کرنی چاہیے، نکاح کی تجدید، اس لیے کہ اس طرح کے جملے جو مسلمانوں کے منہ سے نکل جاتے ہیں، اعمال بھی ضائع ہوئے، ایمان بھی ضائع ہو گیا۔ جب اعمال ضائع ہو گئے تو الگ چیز ہے، ایمان ضائع ہو گیا اور پھر دوبارہ آپ نے اسی عورت کے ساتھ رہنا ہے تو پھر تجدید نکاح کرنا پڑے گا، تجدید نکاح کرنا پڑے گا۔ آپ نے ایک حدیث پاک سنی ہوگی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب ایسا زمانہ آ جائے گا کہ لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے، اپنی بیوی کے ساتھ، پر بیوی کے ساتھ تو زنا نہیں ہوتا، جو ہوتا ہے نکاح کے بعد تو زنا نہیں ہوتا اپنی بیوی کے ساتھ، زنا تو غیروں کے ساتھ ہوتا ہے، جس کے ساتھ نکاح نہیں کیا ہو اس کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں زنا۔ اور اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وظیفہ زوجیت ادا کر رہا ہو آدمی، اس دیواجی زندگی کا وظیفہ ادا کر رہا ہو تو اس کو زنا نہیں کہتے۔ لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے۔ بیویوں کے ساتھ زنا کرنے کا کیا مطلب؟ علماء نے اس کے بڑے عجیب و غریب مطلب بیان کیے، شراح حدیث نے اس کے بے شمار مطلب لکھے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ اس کی بیوی ہوگی، اس نے جب شادی کی تھی تو اس کے ساتھ نکاح کیا تھا، لیکن درمیان میں ایسا جملہ بول گیا تھا کہ جس کی وجہ سے اس کا نکاح ٹوٹ گیا ہے، اس کے نکاح سے وہ نکل گئی، اس کا ایمان چلا گیا۔ اب جب دوبارہ وہ تو اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ میرا ایمان ہے کہ نہیں ہے، اب دوبارہ جب وہ اپنی بیوی سے ملے گا تو اس حال میں ملے گا کہ اس نے کلمہ تو پڑھ لیا ہوگا، نماز تو پڑھ لی ہوگی، لیکن نکاح تو اس کا ٹوٹ چکا ہوگا۔ اب جو بیوی کے ساتھ وظیفہ زوجیت ادا کر رہا ہوگا وہ بیوی کے ساتھ نہیں، زنا ہو جائے گا۔ علامہ ابن عابدین الشامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چاہیے کہ گاہے بگاہے ایمان کی بھی تجدید کرے اور گاہے بگاہے اپنے نکاح کی بھی تجدید کرے، نکاح کی بھی تجدید کرے۔ اب میں اور آپ سوچتے ہوں گے یار اب ہم نے پھر ہال بک کرانا ہے، پھر 500,000 آدمیوں کو بلانا ہے، پھر دلہن کے لیے لباس خریدنا ہے، پھر یہ تو بہت برا لگے گا کہ ہمارے بچے ہی اچھا اچھا لباس پہن کر کہیں گے ہم بھی اپنے ابا امی کی شادی میں تھے، بہت برا لگے گا نا۔ تو کیسے نکاح کرنا ہے؟ کیسے ہم اپنی بیوی کے ساتھ نکاح کی تجدید کریں؟ بھئی مسئلہ معلوم کرنے والا ہے کہ نہیں؟